إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حمد و ثنا بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، پالنہار ہے، روزی رساں ہے، جس نے ہمیں ہدایتوں سے نوازا ہے، جو ہماری زندگی اور موت پر قادر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا ہمہ وقت بیان کرتے رہا کریں. تبارک اسمہ و تعالی جدہ ولا الہ غیرہ. اس کے بعد انگنت درود و سلام ہوں رحمت للعالمین شافع روز جزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے تمام آل و اصحاب پر، امہات المؤمنین ازواج مطہرات پر. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ اور اس پر بھی آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر کی راتوں کی جگائی اور عبادت چالو ہے. جب رات کو جگائی اور اس میں عبادتیں ہوتی ہیں تو اس کا اثر دل میں پڑتا ہے، مزاج پر پڑتا ہے، طبیعت پر پڑتا ہے، پوری باڈی پر پڑتا ہے. اسی کا شکار ہوں. جی چاہتا ہے کہ ان دنوں نہ جمعے کا خطبہ پڑھاؤں، نہ تقریر کروں، رات کو جاگا ہوں، نیند پوری ہو نہیں پاتی ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ جاگ کر عبادتیں کرتے ہیں اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. میں نے قرآن عظیم کی ایک سورت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کا نام سورہ قدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر مسلمانوں کو یہ بتایا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو یہ بتایا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے قرآن عظیم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے. وہی لیلۃ القدر جو ابھی گزری ہے، کل کی رات میں بھی تھی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن عظیم بابرکت کتاب، آسمانی کتاب، آخری کتاب، آخر رسول پر نازل ہونے والی کتاب، اس کو جب لیلۃ القدر میں اتارنے کا اللہ رب العالمین نے کہا تو یہ کوئی بہت بڑی چیز ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی ہے، یہ کتنا مقام، کتنا درجہ رکھتی ہے، اگلی آیتوں میں اس کا ذکر کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینہ، الف 1000،
शहरुन महीना, खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस लैलतुल क़द्र में इबादत कर ले, अल्लाह को राज़ी कर ले, उसकी रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल कर ले, वो समझो 1000 महीनों की इबादत से भी ज्यादा बेहतर इबादत कर चुका। ये लैलतुल क़द्र का मकाम है, ये इसकी मंजिलत है, ये इसकी कद्र है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कद्र वाली रात के अंदर कुरान करीम को नाज़िल किया। इस रात के अंदर एक खास बात ये और है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका करोड़ों की तादाद में, मलक फरिश्ता, मलाइका फरिश्ते करोड़ों की तादाद में मलाइका नाजिल होते हैं। वर्रूह, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, जिनका नाम रूहुल अमीन भी है। ये तमाम मलाइका के सरदार हैं और तमाम मलाइका भी करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में, उनकी तादाद का कोई शुमार नहीं। फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फज्र। ये जब नाजिल होते हैं तो अपने रब के हुक्म से नाजिल होते हैं, ऐसे ही नहीं चले आते। वो मलाइका अपने रब के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करते, नाफरमानी नहीं करते। हर वक्त उसके लिए सजदे, रुकू, क़याम, कहीं आना जाना तो उसकी इजाजत पर, उसकी इजाजत लेकर, उसके हुक्म पर, वो अपनी मर्जी से हिलते ही नहीं। और यही हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों को दिया है, तुम अपनी मर्जी से हिलो भी मत। जो मैं चाहूं, जैसा मैं चाहूं वो तुम्हें करना है, तब तुम सही माना में मेरे बंदे कहलाओगे और ये कहा जाएगा तुम हुकूकुल्लाह की सही सही अदायगी कर रहे हो। ये अल्लाह का हुक्म। फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, वो अपने रब के हुक्म से, उसके अहकामात, उसके इरशादात, उसकी खुशखबरियां, जिसके लिए जो कुछ लेकर अल्लाह भेजता है वो लेकर आते हैं। और वो सुबह तक रहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि वो जिब्रील अमीन, रूहुल अमीन लोगों को सलाम करते हैं, लोगों को सलाम करते हैं। और ये पोजीशन हत्ता मत्लइल फज्र, उस वक्त तक रहती है जब तक कि फज्र तुलू नहीं हो जाती, फज्र निकल आती है, हल्की हल्की पौ फटने लगती है, रोशनी का आगाज शुरू होने वाला होता है। उस वक्त तक वो रूहुल अमीन और तमाम मलाइका रहते हैं और उसके बाद वो अल्लाह की तरफ उड़कर चले जाते हैं। और अल्लाह के बंदे जो पा चुके सो पा चुके, जिसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वही रातें हमसे गुजर रही हैं, लैलतुल क़द्र की कद्र वाली रातें। लेकिन इसके अंदर देखा ये जा रहा है कि लोगों की इबादतें जैसी होना चाहिए वैसी कम हो पा रही हैं या हो ही नहीं पा रही। मस्जिदों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इस नई नस्ल को दीनदार, बाशऊर, होशमंद, तालीम याफ्ता बनाए। मस्जिदों के अंदर मैंने अक्सर ये देखा है कि छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे लाइन लगी पड़ी, 5, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल के तो भरे पड़े हुए, फौज की फौज। 15 इधर से चले आ रहे हैं, 15 उधर से चले जा रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग और नौजवान बहुत कम, बेइंतहा कम। ये हमारी
بدبختی ہے یا ہماری کمبختی ہے یا ہماری دین کی کمزوری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم احساس سے کمتری پیدا کریں، اپنے اندر احساس پیدا کریں. اور جو شیطان نے ہم کو 11 مہینے کے اندر اپنے قابو میں کر رکھا تھا، اب تو وہ قید ہے، اب تو قابو سے باہر ہے. اب تو وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. ہمارے اندر 2 طرح کی نفس ہوتی ہے. یہ جان ہے، جو جان یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. اسی کے اندر 2 فرقے ہیں کہہ لو. ہم لوگ بھی آپس میں فرقوں میں بٹ جاتے ہیں. پارٹی بندی کہتے ہیں، پارٹی بندی چل رہی ہے تو پارٹی بندی مسجد میں چل رہی ہے، پارٹی بندی گھروں میں بھی چل رہی ہے، پارٹی بندی محلوں میں بھی چل رہی ہے. ہر جگہ پارٹی بندی. پارٹی کا بندہ کا مطلب پھاٹ پھاٹ. کہیں لوگ 2 جماعت میں بٹے ہیں، کہیں 3 میں، کہیں 4 میں. ایسے ہی جو ہماری نفس ہے، ہماری جان ہے، یہ 2 جگہ بٹی ہوئی ہے. ایک کا نام نفس عمارہ اور دوسری کا نام نفس لوامہ. جو قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، عمارہ اور لوامہ کا. عمارہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کی جان ہے، آپ کی نفس ہے، لیکن وہی عمارہ بھی ہے. آپ کی جان ہے، آپ کی نفس ہے، وہی لوامہ بھی ہے. دونوں ایک ساتھ آپ کی جان میں پوزیشن ہے. یہ پارٹیاں ہیں 2، جان ایک، پارٹی 2. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر جب آپ نے اذان سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جیسے ہی آپ نے اذان سنی تو آپ کے دل میں آیا اٹھو، وضو کرو اور مسجد چلو. تو جیسے ہی آپ اٹھیں گے یا اٹھنے کا سوچیں گے، یہ ہے نفس امارہ. یعنی آپ کی جان کے اندر، آپ کی نفس، نفس مانی جان، آپ کی روح جو آپ کو چلا رہی ہے، جو آپ کی باڈی کو گھما رہی ہے، آپ کے دماغ کو، آپ کے مائنڈ کو چلا رہی ہے، یہ جان ہے، یہ نفس ہے. قرآن شریف میں اس کو نفس کہا، اس کو جان کہا. اور اس کا بہت زبردست علم ہے. یہ ہم لوگ جب سو جاتے ہیں تو ہماری جان نکل جاتی ہے. ہماری جان، ہماری نفس، ہماری روح ہمارے بدن سے نکل کر چلی جاتی ہے، گھومتی ہے. آپ یہاں پڑے ہوئے ہیں، وہ بازار میں گھوم رہی ہے. آپ یہاں پڑے ہیں، وہ بازار میں گھوم رہی. آپ یہاں ہیں، وہ قبرستان میں گھوم رہی. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنگل کے اندر، صحابہ کرام ہیں، قافلہ تھا، لوگوں سے کہا کہ تم آرام کر لو اور کوئی ہے جو جگا دے فجر کے وقت. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی آرام کریے، پورا قافلہ آرام کرے، فجر میں انشاءاللہ میں جگا دوں. یعنی سوچا میرے اندر اتنی ہمت، طاقت ہے، میں جاگتا رہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، صحابہ کرام سو گئے، اور آپ اونٹ کے کجاوے سے، جو اس کے اوپر کسا جاتا ہے لکڑی کا، وہ رکھا ہوا تھا. جب اونٹ کو بٹھایا جاتا ہے، کجاوا ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی پیٹھ صحیح ہو جائے. چھلا جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ ہٹا دیا جاتا اور رکھ دیا جاتا. اس کجاوے سے دھک لگا کے جیسے ہی بیٹھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی، سو گئے. فجر کی اذان کا وقت چلا گیا اور جب آنکھ کھلی تو سوا ہو گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بلال، تم تو کہہ رہے تھے میں اٹھا دوں گا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ حضور کیا بتائیں، آنکھ لگ گئی. سب کی لگ گئی تھی، آپ کی بھی لگ گئی. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث سے اس وقت کہا تھا کہ بلال، ہم جب سو جاتے ہیں تو ہماری روح بدن سے نکل کر دور دراز چلی جاتی ہے.
حدیث میں اس کا ذکر ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہے کہ جب ہماری روح ہم سو رہے ہیں نکلی اور نکل کے اس نے سوچا چلو گھومیں، تو کبھی باغوں میں، کبھی باغیچوں میں، کبھی بازاروں میں وہ گھومتی ہے. اسی روح کا منظر اللہ رب العالمین خواب کی شکل میں آپ کو دکھاتا ہے. وہ آپ کی روح کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے روح جا رہی ہے بازار میں، گھوم رہی ہے اور ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ میں آپ کے پرخچے اڑ گئے، 2 پاؤں ٹوٹ گئے، 1 ہاتھ ٹوٹ گیا. تو کیا ہوتا ہے، ایک دم سے آپ کی آنکھ کھلی اور اٹھ کے بیٹھ گئے، پسینے میں شراب، اور وہ حادثہ آپ کی روح کے ساتھ ہوا تھا. روح تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی ہے، مصیبت میں ہے، لیکن ایک دم جو اس کا مسکن ہے، یعنی جو باڈی مٹی کا وزن کیا ہے، اس کا گھر، اس کے اندر فوراً آتی ہے، اور اس روح کی تکلیف کا احساس پھر یہ بدن کرتا رہتا ہے کئی روز تک. کہتا آدمی مولانا ایک خواب دیکھا ہے، اوہ ابھی تک گھبراہٹ ہو رہی ہے، ابھی تک گھبراہٹ ہو رہی ہے. اس کے بدن کو کچھ نہیں ہوا تھا، وہ اس کی روح کو ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روح انسان کے بدن میں سے زندگی میں کئی بار آتی ہے، جا کے گھومتی ہے، پھر جب انسان سوتا ہے یہ روح اس کے بدن میں نہیں رہتی، کنیکشن رہتا ہے. ابھی میرا موبائل ہے، آپ کا موبائل ہے، کوئی فون نہیں آ رہا ہے، تو کیا یہ ڈیڈ ہو گیا، یہ بیکار ہو گیا؟ جتنے لوگ پوری دنیا کے اندر آپ کے رشتہ دار تعلقاتی ہیں اور ان کے پاس آپ کا نمبر ہے تو نہیں ہے تو یہ آپ سے کنیکٹڈ ہیں، بالکل کنیکٹ ہیں. ابھی حاجی سراج صاحب کے پاس اگر میرا نمبر نہیں ہے تو ان کا موبائل میرے موبائل پہ ہے کنیکٹ. اگر آپ نمبر دے دیں کہ حاجی صاحب یہ ہے مولانا کا نمبر، اور حاجی صاحب جیسے ہی نمبر ملائیں گے طلاق سے میرے پاس فون آئے گا. ایسے ہی یہ روح ہے، اس کا تعلق کہیں بھی جائے جسم سے رہتا ہے. بہادر کو عرض کر رہا تھا، اس روح میں 2 پارٹ ہیں، ایک کا نام ہے نفس عمارہ، ایک کا نام ہے نفس لوامہ. جیسے ہی اذان ہوئی اور آپ کھڑے ہوئے کہ نہیں نماز پڑھنے جانا، یہ کیا ہے؟ نفس عمارہ. نفس عمارہ کہتی ہے اٹھ، اذان ہوئی، چل نماز پڑھ، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اللہ نبی ناراض ہوگا جہنم میں جائے گا، اٹھ. یہ نفس عمارہ ہے. لیکن ساتھ ہی نفس لوامہ اندر سے کہتا ہے نا کیا ضرورت ہے اٹھنے کی، ارے بیٹھ، کتنا خوبصورت منظر ہے، کیا پیاری تیری بیوی ہے، بچے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، کولر ہے، اے سی ہے، نمازیں یہ تو ہوتی رہتی ہیں، آج نہیں کل. یہ نفس لوامہ کہتا ہے ایک وقت، ایک جان، ایک نماز، 2 چیزیں آتی ہیں کہ نہیں آتی. ایک کہتا ہے کہ نہ پڑھ لو، ایک کہتا ہے کیا رکھا ہے اس میں. دونوں باتیں بیک وقت دل میں آتی ہیں، آپ کے نفس میں پیدا ہوتی ہیں. جو بات یہ ہے کہ پڑھ لے، یہ ہے نفس عمارہ، یہ نفس لوامہ پر حاوی ہونا چاہ رہا ہے. اور یہ کہ نہ پڑھ، یہ ہے نفس لوامہ، یہ آپ کی نفس پر حاوی ہونا چاہتا ہے، مت پڑھ مت پڑھ مت پڑھ. اب دونوں میں جیتتا کون ہے؟ وہی نماز کو چلا گیا عمارہ جیت گیا، نماز سے رک گیا لوامہ جیت گیا. ایک جان 2 پارٹ. اب نفس عمارہ جیتا، آپ آئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے نماز پڑھی، بہت خوشی اور خضوع کے ساتھ پڑھی، اطمینان سے پڑھی، اللہ رسول کا جیسا حکم ہے ویسے پڑھی. جیسے ہی نماز پڑھی تو نفس عمارہ نفس لوامہ پر حاوی ہو گیا، اور نفس لوامہ کمزور پڑ گیا. اگلا اسٹیپ دوسرا کوئی دین کا کام آیا یا دوسری نماز ہی آئی، پھر نفس عمارہ نے کہا یہ دین کا کام ہے، اس کو کرنا چاہیے. تو جو آدمی نمازی دیندار ہوتا ہے وہ دین کے کاموں میں بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گویا کہ نفس عمارہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر کام دین کے کرتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص کہہ لو اس کو
امارہ شخص ہے، لوامہ شخص ہے، مان کے چلو آپ کے سمجھانے کے لیے، جبکہ یہ شخص نہیں، شخص ہم لوگوں میں سے کوئی ہوتا ہے، یہ کوئی شخصیت نہیں ہے، یہ ہمارے نفس کے اندر دو کریائیں ہیں، دو خوبیاں ہیں، دو چیزیں ہیں، دو وقت جو اللہ نے پیدا کر رکھے، مثلا شخص کہہ لو اس کو، یہ لو امارہ نے جب یہ سب کروایا ایک بار دو بار، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب دو تین بار نفس امارہ نفس لوامہ پر قابو پا لیتا ہے تو نفس لوامہ کمزور پڑ کے ایک طرف چوکڑ مکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اس سے کوئی بڑا گناہ کا کام نہیں ہوتا، کر ہی نہیں پاتا۔ جیسے گناہ کا کام کرے گا، ارے چوری کرو مزہ آ جائے گا، تو کیونکہ امارہ نیکی پر نیکی نیکی پر نیکی کرتا جا رہا ہے، لوامہ کمزور ہے، وہ نیک کام کے علاوہ برے کام کی طرف بڑھنے ہی نہیں دیتا نفس امارہ۔ اور اگر کسی شخص نے برا کام کر لیا ایک دو تین، پھر یہ بیچارہ اچھا نفس امارہ کمزور پڑ جاتا ہے، نفس لوامہ حاوی ہو جاتا ہے، برے پہ برا برا پہ برا برے پہ برا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ خود تجربہ کر سکتے ہیں، جس نے دو چار روز چند دن نمازیں پڑھ لی، پھر آپ دیکھنا اس کا من، اس کے پیر، اس کا پورا بدن مسجد کی طرف آنے کو بڑھتا ہے، جیسے اذان ہوتی ہے وہ اٹھتا ہے، چلو نماز پڑھ گیا، عادت ہو گئی، نفس امارہ نے قابو پا لیا، لوامہ زندہ تو ہے لیکن سمجھو مرا پڑا ہوا ہے، یہ پوزیشن ہو جاتی۔ اور جس نے ایک دو تین چار ساری نمازیں چھوڑ دی، اس کی بے عزتی، اس کی بے عزتی، اس کو ذلیل کرنا، اس کا کھسوٹنا، اس کا مارنا، اس کا نوچنا، پھر کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ کمزور پڑ گیا، سمجھو مر گیا، اور نفس لوامہ اتنا حاوی ہو گیا، اتنا حاوی کہ برائی کا اس سے پھر کوئی کام نہیں چھوڑتا۔ ہمیں چاہیے کیا ہم اپنے نفس امارہ کو جگا کے رکھیں، نفس لوامہ کو جاگنے نہ دیں، اس کو اٹھنے نہ دیں۔ وہی ہے نفس لوامہ جس کے ارد گرد شیطانوں کا ٹولہ رہتا ہے، ہر وقت نفس لواموں کو فوقیت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس کے باوجود اس شیطان نے جو نفس لوامہ کو طاقت اور فوقیت بخشی تھی وہ تو بنا ہوا ہے، لیکن نفس لوامہ اب بھی کام کر رہا ہے، نفس لوامہ اب بھی کام کر رہا ہے۔ لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، صدقات اور خیرات نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں یہ کسی کے لیے نہیں ہوتے، نہ اللہ کے لیے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ آپ اللہ کے حکم کو مان کر کرتے ہیں، لیکن ہے سب آپ ہی کے لیے۔ روزہ آپ کے لیے، اللہ آپ کو اجر دے دے گا، اس کی بات مانو گے اور روزہ رکھو گے تو اجر دے دے گا، یہ آپ کے لیے۔ جنت سے جہنم سے ڈھال آپ کے لیے، تلوار کوئی چلاتا ہے، ڈھال ایسے کر دی جاتی ہے تلوار سے بچ جاتے ہو، ویسے یہ روزہ ہے، یہ جہنم سے ڈھال ہے۔ جہنم آپ کو سامنے سے آ رہی ہوگی، اس کی لپٹیں آ رہی ہیں اور آپ نے ڈھال کر دی، جہنم رک گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے، یہ روزہ ڈھال ہے۔ روزے رکھو، روزے شرائط کے ساتھ رکھو، اصول کے ساتھ رکھو، ایمان کے ساتھ رکھو اور خالص نیت کے ساتھ رکھو۔ شرائط کے ساتھ ہمارے روزے نہیں، صبح اٹھے سحری کی، کوئی نیت نہیں، کیوں کی، کیسے کی، اور دھڑام سے وہیں کروٹ لے کر سو گئے، وہیں سو گئے۔ نہ سائنٹیفک طریقے سے سونا جائز ہے، نہ حکمت کے حساب سے جائز ہے، نہ وقت کے حساب سے جائز ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حساب سے جائز ہے، نہ اللہ کے حکم کے حساب سے جائز ہے۔ وقت کہتا ہے تو اتنا سو چکا ہے، اب اٹھ، یہ صحت کے لیے ٹھیک ہے، زیادہ سونا اچھا نہیں۔ حکمت کہتی ہے کھانا کھانے کے بعد
اسی وقت وہیں نہ سو، چاہے تجھے کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے، چل تھوڑی دیر ضرور چل، کھانا ہل جل کر اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہو جاتا ہے۔ کھانا کھایا وہیں لیٹے، اس کو جہاں جن جن نسوں میں جانا چاہیے تھا، یہ چکی ہے ہضم ہونے کے لیے، وہ ابھی وہاں پہنچا ہی نہیں، وہ کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ چکی کہہ رہی ہے کہ آؤ میرے پاس، میں تم کو ہضم کروں، میں تم کو پیسوں، چکی کے لیے وہاں پہنچ نہیں رہا ہے، کیونکہ آپ جس کروٹ سے لیٹ گئے ہیں اس کروٹ سے وہ وہاں جاتا نہیں ہے۔ جب تک آپ چلیں گے نہیں تب تک یہ ہضم ہی نہیں ہوگا۔ حکیم کہتا ہے کہ چلو چاہے کانٹوں پر چلو، ضرور چلو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمتاً چلنے کا حکم دیا۔ آپ نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر وہیں سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سحری کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس میسر نہ ہو تو بغیر سحری کے بھی روزہ ہو سکتا ہے، نہیں ہے تو ہو سکتا ہے۔ آپ نہیں کھانا چاہتے، پانی پی کر روزہ رکھنا چاہتے تو بھی ہو سکتا ہے۔ اب کیا رہ گیا؟ اتنا ضروری نہیں تھا سحری کا کھانا۔ حکم ہے، برکت ہے، السحور برکہ کے الفاظ ہیں، سحری میں برکت ہے۔ یہودی کھا کر پہلے سے سو جاتے تھے، آپ نے فرمایا آخری وقت میں اٹھو، کھاؤ، جا کے نماز پڑھو، سب کچھ ہے، لیکن اگر نہیں ہے اور آپ نے نیت کر لی تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہ مشن چل رہا ہے مسلمانوں کو ختم کرو، لیکن اللہ کا یہ بھی مشن چل رہا ہے کہ جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ پوری دنیا میں جتنے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور کاٹا جا رہا ہے، اس سے زیادہ مسلمان لائن لگی پڑی ہے، مسلمان ہو رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہٹو دوسرا لاؤ، لائن لگی پڑی ہے۔ سعودی عرب، مکہ، مدینہ ان جگہوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، چلے آ رہے ہیں کہ میں یہاں اسلام قبول کروں گا۔ سینسر لگا ہوا ہے اس پر کہ کون کون کس ملک میں مسلمان ہوا ہے، سینسر لگائے رکھو، یعنی اس خبر کو نہ پرنٹ میڈیا میں آنے دو نہ الیکٹرانک میڈیا میں آنے دو۔ بتایا نہیں جاتا آپ کے ہندوستان میں سینکڑوں مسلمان ہو رہے ہیں، پڑھی لکھی فیملی ہے، ان میں جاؤ فلم انڈسٹری وغیرہ میں، بامبے، حیدرآباد، بنگلور وغیرہ میں روز مسلمان ہو رہے ہیں، روزانہ، لیکن بتایا نہیں جاتا۔ وہ بتایا جاتا ہے مسلمان ہے، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، بندوق اس کے پاس ہے AK-47 اور مسلح بچھایا نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ٹیلی ویژن میں دکھایا جاتا ہے، دیکھو یہ آتنکوادی ہوتے ہیں۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اٹھا 2-4 آدمی کو ٹھونک کر چلا آیا، پھر نماز پڑھنے لگا۔ یہ دکھایا جاتا فلموں میں، یہ دکھایا جاتا ہے ٹیلی ویژنوں پر کہ دیکھو مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھائی نہ ہو، ٹوپی لگا لے گا، رومال کاندھے میں ڈال لے گا، AK-47 ہاتھ میں لے لے گا، مسلح بچھا لے گا۔ یہ ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر مشن چل رہا ہے کہ بتاؤ کہ مسلمان لڑاکو ہوتے ہیں، مسلمان جنگجو ہوتے ہیں، مسلمان خونخوار ہوتے ہیں، مسلمان صرف مارنے اور مرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ مشن چل رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا اور آج تک چل رہا ہے۔ اس مشن کو بالکل الٹا کر دو تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمان لڑائی اور جھگڑے سے پرہیز کرتا ہے، مسلمان لڑائی اور جھگڑا بالکل نہیں کرتا ہے، مسلمان سادہ مزاج رہتا ہے، مسلمان کسی سے تو تڑاک سے بات نہیں کرتا، مسلمان کسی کو گالی دینا تک پسند نہیں کرتا، تھپڑ مارنا، جوتے مارنا اور تلوار چلانا اور گولی چلانا تو بہت بڑی بات ہے، اس کا بالکل الٹا کر دو، وہ ہے مسلمان۔ تو ذلیل کیا یار، ہاں اتنا ضرور ہے
کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ ضرور ادا دی ہے کہ کوئی تمہیں نہ چھیڑے تو تم اس کو نہ چھیڑو، کوئی تمہیں نہ چھیڑے تم اس کو نہ چھیڑو، لیکن جب کوئی تمہیں بار بار چھیڑے یا جب تمہیں کوئی چھیڑے تو تم اس کو نہ چھوڑو۔ کوئی نہ چھیڑے تم نہ چھیڑو، کوئی چھیڑے تو تم نہ چھوڑو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، تمہیں کوئی نہیں چھیڑ رہا ہے تم مت چھیڑو، شانتی کے ساتھ رہو، اور جب تمہیں بار بار چھیڑے تمہیں نہ چھوڑے، تمہاری بے عزتی ہو، توہین کرتی، تم اس کو مت چھوڑو، ہتھیار اٹھاؤ، جنگ کے لیے نکلو۔ اسلام کا مزاج ہی نہیں، جتنے دنیا کے اندر مذاہب گزرے ہیں ان کے مہاپروشوں نے جو لوگوں کو نصیحتیں کی ان کی کتابوں کے اندر اگر انہوں نے لکھی آج موجود ہے، دیکھ لو اٹھا کر، وہ بھی جنگ کے لیے نکلتے تھے، وہ بھی تیر و تلوار چلانے کے لیے نکلتے تھے، ان کے یہاں بھی یدھ ہوتا تھا، ان کی یہاں بھی اپنی بڑی سے بڑی فوج ہوتی تھی، وہ بھی بڑی سے بڑی فوج سے ٹکراتے تھے، وہ بھی ہزاروں لاشوں کو، ڈھیر کو مٹی میں دفن کرتے تھے، وہ بھی ہزاروں اپنوں کو کٹواتے تھے اور سامنے والوں کو کاٹتے تھے۔ کیوں؟ یہ جنگ ہوتی امن و شانتی کے لیے، تاکہ جو لوگ سر اٹھا رہے ہیں ان کا سر قلم کیا جائے، تاکہ دنیا کے اندر شانتی پیدا ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی تلوار نہیں اٹھائی، مجبوراً، بہت مجبوری پر۔ آپ کو یاد ہوگا جو لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 رمضان کو 16 فی رمضان، 16 رمضان کو خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 فی رمضان فی الغزوۃ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ساتھ میں ہم سب بھی نکلے غزوے کے لیے 16 رمضان کو۔ او ہو کیا ہمارا پیغمبر ہے، کیا نبی ہے کہ لوگوں کو ہی نہیں کہتا، وہ خود نکلتا ہے پہلے۔ ہاں وہ پہلے خود نکلتا ہے، خود۔ آج بھی جو تمہارا عالم ہو وہ نائب رسول کی حیثیت رکھتا ہے، آپ کو جو کہے وہ پہلے خود کرے، نماز کا کہے وہ پابند ہو، وہ جوئے سٹے کا کہے وہ خود اس سے بچتا ہو، وہ کہے حرام سے بچو وہ خود حرام سے بچتا ہو، تب ہے وہ صحیح سچا پکا نائب رسول، ورنہ کہاں ہے؟ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہزاروں نکل پڑے اپنی اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، کوئی مدرسے کے نام پہ، کوئی مسجد کے نام پہ، کوئی اپنی بیماری کے نام پہ، کوئی کس نام پہ، کوئی کس نام پہ، اور دوسرا پھر کھڑے ہو کے ممبر پہ کہہ رہا ہے بھائیو حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ، بوٹی بوٹی حرام کی، قطرہ قطرہ حرام کا، اور پھر کہہ رہا لوگوں حرام مت کھاؤ۔ ان کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ لا يدخل الجنت لحم ودم، وہ گوشت اور وہ خون جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لحم گوشت دم خون نہیں ہو سکتا، لا يدخل الجنہ۔ نبت علی سخط النار اولا بھی یا اولا بھی، جو گوشت اور خون حرام مال سے بنا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بس چلے تو مجھ جیسا ہو تو اس سے یہ کہا جائے تو ممبر پہ داخل نہیں ہو سکتا، تو مصلی پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کا مزاج جماعت کا بڑا عجیب ہے، جتنا بڑا حرام خور مولوی ہوگا اتنا ہی مصلی کا پکا ہوگا، اس کو لوگ پسند کریں گے۔ جتنا حرام خور مولوی ہوگا اتنا ہی ممبر کا پکا ہوگا، لوگ پسند کریں گے، کیونکہ لوگ حرام کھا رہے ہیں تو حرام مولوی تو چاہیے۔ بالکل ایمانداری کی بات ہے، ترازو سے تول لو، حرام کھائے گا حرامی بنے گا، حرامی بنے گا حرامی کو پسند کرے گا، چاہے وہ مولوی کیوں نہ ہو۔ یہ مزاج ہے، یہ مزاج ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں جتنا خراب سے خراب مولوی ہوگا، دندیلا پھندیلا، لوگوں کو ڈسنے والا، چوسنے والا، حرام کا حرام مال سے پلنے اور بچوں کو پالنے والا، اس کو لوگ پسند کریں گے، اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ اور جو مولوی جائز کھانے والے ہوں گے ان کی کوئی بات نہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں، ہٹا ہو ان کو، کیا ہے ان کی کوئی وہ ہے صاحب۔ یہ حال ہو گیا تو بات دور گئی، عرض میں یہ کر رہا تھا
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں سحری کی، نماز فجر ادا کی، اس کے بعد اونٹوں، خچروں، گھوڑوں کو کہا ان پہ زینے کا سو سامان رکھو، اس کے بعد نکلو تو صحابہ کہتے خرج نہ ہم نکلے ومع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اوہ میرا نبی رمضان میں سحری کرے، اس کے بعد نماز پڑھے، اس کے بعد غزوے پر نکلے، اور ہم اس نبی کی امتی سحری کریں. نبی سے اسٹینڈرڈ، پھل بھی چاہیے، گھی بھی چاہیے، دودھ بھی چاہیے، بریانی بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، کہتے کیا کیا چاہیے. ہم لوگ نبی سے اسٹینڈرڈ سحری کریں، اور سحری کر کے نبی تو نماز، اور نماز کے بعد غزوے جنگ پر نکلے. جو اسلام اور اسلامیوں کو چھیڑتے ہیں ان کا خاتمہ کرنے یا ان کو سبق سکھانے کے لیے نکلے، اور آپ اور اس کا امتی سحری اسٹینڈرڈ، اس کے بعد بستر اسٹینڈرڈ، نماز اسٹینڈرڈ نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے سحری اور نماز کے لیے اسٹینڈ اپ، ایک دم اٹینشن، کھڑے ہو جانا اور چل دینا. یہ مزاج دیا ہے. اور اس کے بعد دعا کرنا. نماز سحری تو آپ کی بغیر روزے کی ہو جاتی. میں نے بات کہی تھی برما کے اندر ایک شخص نے مفتی سے مدینہ فون کر کے پوچھا، براہ راست ٹیلی ویژن پر لائیو چلتا ہے، آپ لوگ اپنے اپنے فضے پوچھا کہ میرے پاس بہت مجبوری ہے، میں برمی مسلمان ہوں، یہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، نہ سحری کے وقت سحری کے لیے کچھ ہے، نہ افطار کے وقت کچھ ہے. کیا سحری کے وقت کچھ نہیں، صرف پانی پی کر میں سحری کی نیت کر لوں روزہ ہو جائے گا شروع؟ اور پھر وہ کہتا ہے جب افطار کا وقت آئے تو افطار کے وقت بھی کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، صرف پانی پی لوں. پانی بھی نہ ہو تو نیت سے صرف من ہی من میں دعا کر پڑھ کے ذهب الظماء وابتلت العروق وطبت الاجر انشاءاللہ، کیا روزہ کھول لوں؟ یہ سوال جب پوچھا تو جواب دینا تو بہت دور کی بات. مفتی صاحب ہچکی لے کر ہچکی بھر بھر کر رونے لگے کہ یا اللہ، دنیا میں ایسے بھی مسلمان. جواب نے کہا کہ ہاں ہو جائے گا، مجبوری ہے. ایسے لوگ دنیا کے اندر پڑے ہوئے. تو افطار اور سحری دونوں کے نہ ہونے پر روزے کی ابتدا بھی ہو سکتی ہے، روزے کی انتہا یعنی خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم کھول بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، کوئی خلل نہ پڑے گا. لیکن نماز فرض ہے. سحری کر لو اور اس کے بعد نماز کے لیے جانا نہایت ضروری. یہ فرض نہیں تھی، حکم ہے نبی کا، نہ ہو چل جائے گا. لیکن آپ سحری تو کر رہے ہیں جو فرض نہیں ہو، جو فرض ہے اس کو چھوڑ کر بستر پر لیٹ رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. عصر میں مسجدیں بھری ہیں، مغرب میں بھری ہیں، عشاء میں بھری ہیں، فجر میں بالکل خالی، 25-20% آدمی رہ جاتا. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے.